بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. یہ مختصر پروگرام ہم اسرائیل کی طرف سے ایران پر جو حملہ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے ہے. یہ حملہ کیوں کیا گیا ہے، کس طرح کیا گیا ہے، اس کے مضمرات کیا ہیں اور اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں، ان پر مختصر سی بات ہوگی. اس سے پہلے ویلاگ میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جس میں نے کہا تھا کہ جنگ کے بادل جو ہیں وہ مڈل ایسٹ پر گہرے ہوتے جا رہے ہیں، تو اشارہ اسی طرف تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے، لیکن حکومت جو امریکہ ہے وہ اس کو روکنا چاہتی ہے کہ اور اس جو ڈاکومنٹس لیک ہوا تھا جس کا حوالہ میں نے پہلے ویلاگ میں دیا تھا، وہ اس بڑا سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا، لیکن باہر وہ پبلک میں آ گیا. کیسے آیا معلوم نہیں، لیکن وہ پبلک میں آ گیا اور وہ اوتھینٹک ڈاکومنٹ ہے. اس میں یہی کہا گیا تھا کہ حکومت امریکہ جو ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایک تو نیتن یاہو کو اسرائیل کو روکنا چاہتی ہے کہ امریکی انتخابات کے ہونے تک وہ ایران پہ حملہ نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ حملہ کرے تو ایران کے جو آئل انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ نہ بنائے، کیونکہ اس سے جو ہے پوری دنیا میں تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ ایک دم بڑھ جائیں گی اور پوری دنیا کی معیشت جو ہے اس کو پھر خطرہ ہوگا ریسیشن کا، اور جو خاص طور پہ جو چھوٹے ممالک ہیں، جو کم آمدنی والے ممالک ہیں پاکستان جیسے، ان کو بہت نقصان ہوگا. اور امریکہ جیسے ملکوں کو بھی نقصان ہوگا، کیونکہ یہاں اگر ریسیشن آتا ہے تو یہاں پر بھی مہنگائی اور بڑھے گی اور حالات خراب ہوں گے. اور دوسری جو چیز تھی، تیسری چیز کہنا چاہیے وہ یہ تھی کہ ایران کی جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں، ایٹمی اسلحے کی، ایٹمی اسلحہ تو ان کے پاس نہیں ہے، جو ایٹمی فیسیلیٹیز ان کی ہیں، وہاں پر حملہ نہ کرے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ نے وہاں پر حملہ کیا تو ایران کی طرف سے بہت بھاری جواب آئے گا اور بڑی جنگ چھڑ جائے گی. اب حملہ ہو گیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ حملہ بڑے سوچے سمجھے اور بڑے طریقے سے کیا گیا. اسرائیل نے یہ بات تو نہیں مانی کہ صدارتی انتخابات جو ہیں امریکہ کے اس کا انتظار کرے، لیکن اس نے یہ بات ضرور مان لی کہ ایران پر حملہ جو ہے وہ بڑا محدود پیمانے پہ کیا جائے اور زیادہ نقصان نہ ہو، اس لیے کہ تاکہ ایران کو موقع نہ ملے کہ وہ بہت بڑا حملہ کرے اور جنگ جو ہے مڈل ایسٹ میں زیادہ وسعت اختیار نہ کرے. اب اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے وہ ان کے راڈارز پہ کیا ہے، جو ان کے میزائل بنانے کی جو فیسیلیٹیز ہیں اس پہ کیا ہے اور ان کو نقصان پہنچایا ہے. ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا نقصان بہت کم ہوا ہے، اور 3 صوبے جو ہیں تہران، خوزستان اور ایلام، ان تینوں میں انہوں نے حملے کی، ان 3 جگہوں پہ ہم نے حملے کیے ہیں. اور اسرائیل کے بقول انہوں نے جو S-300 جو روس کا جو اینٹی میزائل پروگرام ہے اس کو تباہ کیا ہے. ایران کی طرف سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ان جگہوں پہ حملے کیے گئے ہیں، ان سے معمولی نقصان ہوا ہے اور ان کو ریپیئر کیا جا رہا ہے. ایران میں عام زندگی جو ہے، معمول کی زندگی وہ چل رہی ہے، کوئی کسی بڑی جنگ کا خطرہ نہیں ہے. ایران کی طرف سے جو ہے ریٹیلیشن کا جو حق ہے وہ محفوظ ہے. اس نے یونائٹڈ نیشنز کو بھی کہا ہے اور اپنا بیان بھی دیا ہے کہ ہم اپنا جو ہے حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم اس حملے کا جواب دیں. امریکہ کی طرف سے، یورپ کی طرف سے یہ کہے گیا ایران کو کہ آپ ریٹیلیٹ نہ کریں، جوابی حملہ نہ کریں. تاہم ایران حملہ کرے گا نہیں کرے گا، کب کرے گا، کتنا کرے گا، ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ کہ اب بات ایک طرف تو بڑھتی نظر آ رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ سارے ممالک جو ہیں وہ یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس بات کو، جنگ کو پھیلنے نہ دیا جائے. وہ یوکرین کے بھی ہے، یوکرین کی بات میں اس وقت نہیں کر رہا ہوں، یوکرین میں بھی یہی خطرات ہیں اور یہاں پر بھی ہیں. تو اس حملے پر جو رد عمل آیا ہے وہ زیادہ اہم ہے. پاکستان نے اس کی بڑے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. اس کو ایران کی جو سوورینٹی ہے اس کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. ایران نے بھی یہی کہا ہے.
سعودی عرب سے جو طرف سے بیان آیا ہے اس میں کسی کنڈمنیشن کی گئی ہے، اسرائیل کے حوالے سے کی گئی ہے۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہیں، امارات کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس میں اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا۔ مصر کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس میں بھی اسرائیل کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا، صرف یہ کہ جو تشدد ہو رہا ہے، جو لڑائی ہو رہی ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور وہ گول مول سا بیان ہے اس وقت۔ جو امارات کا بیان ہے وہ تھوڑا اس سے بہتر ہے مصر کے بیان سے، لیکن اس میں بھی اسرائیل کو براہ راست الزام نہیں دیا گیا۔ اور جو سعودی عربیہ کا جو بیان ہے ان دونوں سے بہتر ہے، اگرچہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا پاکستان نے جتنا کھل کے بیان دیا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل نے جب یہ حملہ کیا ہے تو اس میں پہلے اس نے شام میں جو اینٹی میزائل فیسلٹیز تھیں اس کو بھی نشانہ بنایا، اور عراق میں بھی ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم حملہ کریں گے تو شاید یہاں سے ہم پر جوابی حملہ کیا جائے، تو اس پہ انہوں نے ان کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اب اگلی احتیاط جو انہوں نے کی ہے کہ ان کے ہوائی جہاز جو ہیں وہ ایران کی سرحد میں داخل نہیں ہوئے۔ عراقی جو فضائی ایئر سپیس ہے وہاں سے میزائل داغے گئے ہیں۔ تو جہاں ایک طرف یہ لگتا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کی ایک بات نہیں مانی، وہاں یہ بھی لگتا ہے کہ دو باتیں انہوں نے مان بھی لی ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ میں بھی ہے اور امریکہ کے انٹرسٹ میں بھی ہے۔ اب جو عرب ممالک ہیں ان کا بیان جو ہے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ تھوڑا نرم ہے، لیکن اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کے ان ممالک میں، خواہ وہ مصر ہو، خواہ وہ امارات ہوں، جارڈن ہو، سیریا ہو، سعودی عربیہ ہو، ان کے لیے اب یہ مشکل تر ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہیں وہ نارمل کر سکیں۔ اب یہ حماس والی جو جنگ شروع ہوئی ہے، غزہ میں جنگ شروع ہوئی ہے اور اب لبنان تک پھیل گئی ہے، اس سے اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے وہ ابراہیم اکارڈ چل رہا تھا، اور یہ بات کہی جا رہی تھی کہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی اپنا تعلقات جو ہیں معمول کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، جس طرح اور عرب ممالک نے کیا ہے۔ اور پاکستان میں بھی یہ بات چل رہی تھی کہ اگر سعودی عرب بھی کر لیتا تو پھر ہمارے پاس تو کوئی جواز نہیں رہتا نہ تسلیم کرنے کا اسرائیل کو۔ تو لیکن اب اس وجہ سے، اس جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ بات دور ہو گئی ہے، ختم تو نہیں ہوئی لیکن وہ بات اب دور ہو گئی ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ مشکل ہو گئی ہے کہ ان ممالک کے ساتھ جو تعلقات نارمل ہونے تھے وہ ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور جہاں سے نارمل ہو چکے ہیں وہاں سے بات آگے بڑھتی نظر نہیں آ رہی۔ ترکی نے اسرائیل کو 1950 میں قبول کر لیا تھا، ان کی ایمبیسی وہاں پر ہے، وہاں اس وقت سے ہے، اور لیکن ان کے تعلقات جو ہیں وہ بھی سرد مہری کا شکار ہیں۔ خاص طور پہ اب ایردوان کے آنے کے بعد سے پچھلے 20 سال سے تعلقات میں گرم جوشی نہیں ہے، بلکہ مخاصمت ہی نظر آتی ہے۔ اس میں فلسطین کا مسئلہ بھی شامل ہے، اس میں قبرص کا مسئلہ بھی شامل ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر جو بحیرہ روم جو ہے میڈیٹرینین میں، وہاں پر جو آئل کے جو ایکسپلوریشن ہو رہی ہے اس کے انٹرسٹ بھی ہیں کہ اس میں اسرائیل، مصر اور یونان ایک طرف ہیں اور ترکی جو ہے وہ دوسری طرف ہے، تو وہ بھی انٹرسٹ کلیش کرتے ہیں۔ تاہم مختصراً یہی کہنا تھا کہ جنگ کے پھیلنے کا فوری خطرہ نظر نہیں آتا، اور یہی اچھی بات ہے اس حملے کی۔ کل کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔